بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تاریخ پیروں اور درویشوں، صوفیوں اور اولیاء کرامات کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، جہاں بدخواہوں اور طاقت پر گمانڈ رکھنے والوں کو اس طرح شرمندہ ناکام ہونا پڑا۔ وہ سب سنی سنائی باتیں تھیں۔ یہاں چند خوش نصیبوں نے بطور چشم دید گوا ایک کرامت کا مظاہرہ دیکھا تھا۔ بہت جلد اس کی خبر شہر میں پھیلے گی۔ اپنی آنکھوں سے سب دیکھنے والے جہاں جائیں گے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کھا کے بتائیں گے کہ مجسٹریٹ اور تھانے دار کیسے کروفر کے ساتھ پیر سائیں کے ڈیرے پر حملہ آور ہوئے تھے، اور کیسے پیر سائیں نے ان پر ایک نظر ڈالی تو سب پتھر دل والے پگھل کے موم ہو گئے۔ مجسٹریٹ نے خود ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے درخواست کی کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ نئی مرسیڈیز ملتی ہے 40 کی۔ مجسٹریٹ کہہ رہا تھا کہ بالکل نئی تھی۔ خیر جی، اس کی نئی گاڑی چوری ہو گئی تھی۔ آخر ایک مجسٹریٹ نے 40 لاکھ کی مرسیڈیز کیسے خریدی تھی یار، یہ الگ بحث ہے۔ تم مجسٹریٹ ہوتے تو تم بھی خرید لیتے۔ اس فٹیچر سائیکل پر کتے کی طرح زبان نکال کر ہانپتے ہوئے 10 میل نہ جاتے اور آتے۔ تم ذاتیت پر اتر آئے، تم بھی اصل بات سنتے نہیں۔ میرا کوئی اعتقاد نہیں پیروں پر، وہاں ہوتے تو قائل ہو جاتے۔ اس مجسٹریٹ کے سامنے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں نے دیکھا اور سنا۔ انہوں نے دعا کی اور آنکھیں بند کر کے وہ جگہ دیکھ لی جہاں چوری ہو جانے والی گاڑی موجود تھی۔ سارے لاہور کی پولیس ایک ہفتے سے نہیں 1 مہینے سے تلاش کر کے مایوس ہو چکی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جا جہانگیر کے مقبرے چلا جا، گاڑی اٹھا لے۔ ابے یار، انہی کے کسی چیلے چانٹے نے گاڑی وہاں کھڑی کی ہوگی۔ یہ بات درست تھی۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے تھانے دار نے ایک کانسٹیبل سے پوچھا، اوے گاڑی ہے نا اپنی جگہ پر؟ بالکل ہے سر جی، وہ آہستہ سے بولا۔ تو نے خود دیکھی؟ سر جی، میں بندے کے ساتھ تھا ورنہ وہ پکڑا جاتا، اور اس کا اے سی آپ کی گاڑی میں لگ جائے گا سر جی، لیکن ذرا صبر کریں۔ تھانے دار خفگی سے بولا، اوے صبر دے پتر، 1 ہفتے سے گاڑی تمہارے پاس تھی، اس میں سے جو ٹیپ نکلا تھا اسی دن لگ گیا۔ اوقاف کے محکمے والے مشیر کی گاڑی میں اندھی کمائی ہے اس کی مزاروں سے، مگر لالچ نہیں چھوڑتا۔ کانسٹیبل نے فلسفی بننے کی غلطی کی۔ لالچ کسے چھوڑتا ہے سر جی؟ تھانے دار نے اسے خود پر طنز سمجھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مگر اس وقت ایس ڈی ایم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک باہر اچھا خاصا مجمع لگ گیا تھا۔ سراج نے راستہ بناتے ہوئے بار بار اعلان کیا، اوے چلو جاؤ اپنے اپنے گھر، کوئی تماشا ہو رہا ہے ادھر۔ ایس ڈی ایم صاحب آئے تھے پیر صاحب کی زیارت کے لیے۔ اس سے ان سب کو مایوسی ہوئی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ سراج کی دکان پر چھاپا پڑا ہے اور مجسٹریٹ خود آیا ہے پولیس کے ساتھ۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا برآمد ہوتا ہے اندر سے۔ سراج کو ہتھکڑی لگا کے لے جائیں گے اور آج رات تھانے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ٹھیک ٹھاک سب پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ اندر جعلی نوٹ چھاپے جاتے تھے، کچھ یہ سمجھتے تھے کہ سراج سپلائر ہے، ابھی اندر سے داد و عیش دینے والے معزز جوڑے سرنگوں نکلیں گے۔ تاہم اکثریت کی رائے سراج کے حق میں نہیں تو اس کے خلاف بھی نہیں تھی۔ لوگ اسے ایک ڈرائی کلینر کی حیثیت سے جانتے تھے۔ اندر کا حال کون جانتا ہے جی، خدا کے سوا، زمانہ ہی ایسا ہے۔ پولیس اور مجسٹریٹ کے جاتے ہی بھیڑ چھٹ گئی، مگر یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی کہ سراج دھوبی کی دکان کے پیچھے بڑے صاحب کرامات پیر صاحب نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ رہی صحیح کسر ان عقیدت مندوں نے پوری کر دی جو وہاں وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب وہ لوٹ کر اپنے گھر گئے تو انہوں نے 10 کے سامنے ذکر کیا اور 10 نے 100 کو بتایا۔ اس رات نذرانے زیادہ وصول نہیں ہوئے، مگر حاجت مندوں کی خوش فہمی اور اپنی ہوشیاری پر غور کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ کیوں نہ وہ کوئی موقع کی مزار سائٹ دیکھ کے ایک مستقل درگاہ شریف بنا لے۔ کچھ کیے بغیر عزت، شہرت اور دولت گھر کی باندھی ہو جائے گی۔
چاچا پتنگ باز کے بارے میں رفتہ رفتہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ضلع ہری پور کا رہنے والا تھا۔ اس کا باپ فیلڈ مارشل ایوب خان کے گاؤں ہریانہ میں ان کی آبائی حویلی اور جاگیر پر ملازم تھا۔ نجی زندگی میں وہ روایات کا احترام کرنے والے غریب پرور اور وفادار لوگ تھے۔ چاچا پتنگ باز تو وہ بعد میں مشہور ہوئے۔ جب وہ باپ کے ساتھ حویلی میں جاتا تھا تو حکم داد تھا، اسے تنخواہ نہیں ملتی تھی، باہر کے چھوٹے موٹے کام کرنے اور آتے جاتے سلام کرنے کا انعام ملتا رہتا تھا۔ حکم داد یقیناً ذہین اور فطرت شناس لڑکا تھا۔ موقع پرستی اس نے باپ سے سیکھی تھی۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے وہی بات کرتا تھا جو مالکوں کو اچھی لگے، خوشامد کا فن جانتا تھا اور گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہوتا تھا، مسکراتا رہتا تھا۔ جب حکم داد کی عمر ملازمت کی ہو گئی تو اسے آسانی سے ہری پور میں واقع ٹیلی فون فیکٹری ٹریننگ کے لیے رکھ لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ سپروائزر بن گیا، جو ESP کہلاتے تھے، یعنی انجینئرنگ سپروائزر فونز۔ اس کے باپ کی خواہش کے مطابق حکم داد کی پہلی پوسٹنگ بھی راولپنڈی میں کی گئی، جہاں سرکاری حکام، وزیر، سفیر، اعلیٰ فوجی افسران اور اسمبلی کے ارکان کی خدمت کر کے اور ان کی سفارش سے ترقی کے لامحدود امکانات موجود تھے۔ اس دور میں ٹیلی فون کنیکشن اتنے عام نہیں تھے۔ ٹیلی فون بھی ایک اسٹیٹس سمبل تھا اور اس کا حاصل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ حکم داد نے اپنی پوزیشن سے پورا فائدہ اٹھایا۔ شدید طوفانوں اور بارشوں والے اس علاقے میں ٹیلی فون لائن کے فالٹ کی شکایات آتی رہتی تھی۔ اکثر کسی درخت کی شاخ ٹوٹ کر گرنے سے تار ٹوٹ جاتا تھا۔ حکم داد تمام شکایت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا۔ عوامی شکایت کو وہ ماتحت لائن مینوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ جب چاہو جیسے چاہو ٹھیک کرو، جیسے دام ویسا کام والے اصول پر عمل کرنے میں سب کا فائدہ ہے۔ کوئی اعتراض، احتجاج یا شکایت کرتا ہے تو کرنے دو، آج کوئی شور مچا کے فون ٹھیک کرا لے گا تو کتنے دن ٹھیک رہے گا، 2-4 دن بعد پھر تقدیر کو روتا ہوا آئے گا تو ہمارے ہی پاس، اور کوئی زیادہ ہی پاٹے خان کا سالہ بنے تو اس کے میٹر میں ادھر ادھر کی کالیں ڈال دیں گے۔ یاروں، دوستوں اور رشتہ داروں کی ملکی اور غیر ملکی کالیں بھی تو فری کرانی پڑتی ہیں۔ جب سینکڑوں کے بجائے ہزاروں کا بل آئے گا تو چکر لگائے گا، اکاؤنٹس آفس کے DE کو درخواستیں دے گا، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ بالآخر 100 پیاز اور 100 جوتے والا معاملہ ہوگا۔ خوار ہونے کے بعد بل جمع کرائے گا، ورنہ مزید خواری۔ پھر کس کس کو درخواست دے گا اور کہاں کہاں جائے گا اپنی فریاد لے کر۔ افسران اعلیٰ ملتے کہاں ہیں، اور خود افسران اعلیٰ بھی سب سمجھتے ہیں کہ فون خراب ہو تو لائن مین یا زیادہ سے زیادہ سپروائزر ہی اسے ٹھیک کرنے جائے گا۔ وہ خود اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے احکامات جاری کرنے کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ کہ عوامی شکایت سے ماتحت سٹاف خوش تھا۔ قدرتی اسباب اپنی جگہ، ضرورت پڑنے پر آمدنی بڑھانے کے لیے شکایت میں اضافہ کرنا ہر وقت ان کے اختیار میں تھا۔ آمدنی کا نصف حصہ اوپر والوں میں حسب مراتب تقسیم ہو جاتا تھا۔ خواص کی شکایت سے دور رس فوائد حاصل ہوتے تھے۔ حکم داد خود طے کرتا تھا کہ کہاں اسے آدھی رات کے وقت شدید سردی یا طوفانی بارش میں بھی جانا چاہیے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا مصاحب اہم ہوتا ہے۔ وزیروں اور سفیروں کے فون تو ٹھیک رہنے ہی چاہیے۔ ان کے PA اور PRO جیسے لوگوں کی خدمت میں اپنی مستعدی اور کارکردگی کا مظاہرہ بھی اتنا ہی اہم تھا۔ یہی لوگ بات آگے پہنچاتے تھے کہ حکم داد اس کی کیا بات ہے، سر ہیرا آدمی ہے، ہیرا۔ پورے ٹیلی فون کے محکمے میں ایسا قابل اور فرد شناس، محنتی اور ایماندار ملازم نہیں ہوگا۔ دن رات اور آندھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر خود پہنچ جاتا ہے اور لائن مین کی طرح کھمبے پر چڑھ جاتا ہے۔ انعام مانگنا تو دور کی بات ہے، یہ تو چائے کی ایک پیالی قبول نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی گڈ ول کا دائرہ پھیلتا گیا۔ ایوان اقتدار کے مکین خود کوشش کر کے ESP حکم داد کو اپنے علاقے میں بلا لیتے تھے۔ اس کی پوسٹنگ سیکریٹریٹ کے ایکسچینج میں ہوئی، پھر براہ راست SDO بن کے وہ ایوان صدر کے ایکسچینج میں پہنچ گیا۔ ترقی کے راستے بھی روشن ہوئے تھے اور 2-4 سال میں اسے ڈویژن انجینئر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔
تنخواہ کی اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، وہ بینک میں جمع ہوتی رہتی تھی اور اسے صحیح طور پر معلوم بھی نہیں تھا کہ ہر مہینے کتنی ملتی ہے۔ آمدنی کے وسائل لامحدود تھے۔ اس نے لاتعداد فون کنیکشن دلوائے اور حسب توفیق اپنا معاوضہ یوں وصول کیا کہ فون لینے والوں نے اسے احسان مانا۔ اچانک سیاسی تبدیلی کی لہر اٹھی اور ایوب خان کے خلاف تحریک نے عوامی احتجاج کا انداز اختیار کر لیا۔ باہر سے ڈوریاں ہلانے والوں نے بڑی آسانی سے جذبات کے دائرے کا رخ توڑ پھوڑ کی طرف موڑ دیا اور اشتعال انگیزی کرنے والوں نے جلسے کیے، جلوس نکالے اور بڑے منفی انداز میں شاعر مشرق کے قول پر عمل کیا، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ حکم داد نے ایک خاندانی سیاسی اثر و رسوخ کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ جب اس خاندان کے سیاسی دشمنوں کو موقع ملا تو انہوں نے حکم داد کا بھی بینڈ بجا دیا۔ حکم داد کے پاس سب غرض مند اور مجبور لوگ آتے تھے جو اس کے دوست نہیں ہو سکتے تھے۔ حکم داد نے غلطی صرف یہ کی کہ شاہ سے وفاداری میں حد سے بڑھ گیا اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کو بھی اپنا فرض سمجھ کے نبھایا۔ یہ دشمنی اسے مہنگی پڑی۔ ایک مخالف جماعت کے سیاسی جلوس میں شامل کچھ لوگوں نے اس کے مکان پر دعویٰ بول دیا۔ حکم داد کا عالی شان بنگلہ بڑی مرکزی جگہ پر تھا۔ اسے وہ اپنی خوش قسمتی شمار کرتا تھا کہ اوپر والوں کی مہربانی سے اسے یہ جگہ کوڑیوں کے مول مل گئی تھی اور اس کی کمرشل ویلیو بھی بہت تھی۔ اگر وہ کسی دور افتادہ فیشن ایبل علاقے میں رہتا تو شاید اس کا گھر بچ جاتا۔ مظاہرین نے اس کا سامان لوٹ لیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ حکم داد کے 2 بچے جل کے مر گئے اور بیوی اس صدمے سے پاگل ہو گئی۔ حکم داد گھر میں نہیں تھا اس لیے بچ گیا۔ اس نے بیوی کو ایک نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں داخل کرا دیا، مگر 1 ہفتے بعد وہ فرار ہو گئی اور کئی مہینے نظر نہیں آئی۔ پھر حکم داد نے اسے انتہائی افسوسناک اور شرمناک حالت میں میاں پیر صاحب کے مزار پر پڑا دیکھا۔ اس کا پیٹ بے ہنگم طریقے پر پھولا ہوا تھا، نہ جانے وہ کس کے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ اس نے بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک مشٹنڈا فقیر گرانے لگا کہ کیا بات ہے بابو، میری گھر والی کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ حکم داد نے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیا اور اپنی بیوی پر اپنا قانونی حق جتانے کی کوشش نہیں کی۔ اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ فقیر نے بتایا کہ وہ اس عورت سے بری امام کے عرس پر ملا تھا اور اس سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ راولپنڈی سے 15 میل دور بری امام کے مزار پر وہ کتنا عرصہ رہی، اسے وہاں کس نے پہنچایا تھا اور اس سے پہلے وہ کہاں تھی، یہ سب فقیر کو معلوم ہی نہیں تھا یا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ حکم داد اسی وقت خاموشی سے چلا گیا، مگر وہ رات کو 2 آدمی لے کر گیا اور اپنی پاگل بیوی کو اٹھا لایا۔ اس کا شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے والے فقیر کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ لمبی تان کے سو رہا تھا۔ عورت نے کلوروفارم والے رومال سے ایک سانس لی اور بے سدھ ہو گئی۔ حکم داد نے اسے دھرمپورہ کے پل پر سے نیچے پھینک دیا اور وہ عورت جو کبھی حکم داد کی بیوی تھی، جس کے ناز آفریں شباب کی ریشمی حرارت اور چاہت کی روشنی سے اس کی خوابگاہ میں زندگی کا سارا حسن سمٹ آتا تھا، جس کی ہنسی اور چوڑیوں کی جھنکار میں نغمگی تھی اور جس کے ساتھ اس نے مستقبل کے دور تک پھیلے ہوئے خوابوں کے آخری افق تک اجالے دیکھے تھے، اب بدصورتی کی نفرت انگیز تصویر بن گئی تھی۔ 2 ٹانگوں پر چلنے والی ایک بے شعور اور بدبودار مخلوق، جس کے ساتھ کوئی بھی حیوان نما مرد انسانیت کی پست ترین سطح پر جنگل میں یا غار میں یا ندی نالوں میں رہ سکتا تھا، وہ اس کے نام و نسب کے غرور کی ضامن تھی۔ اس کے لیے ناقابل برداشت ذلت اور اذیت کا خیال بن گئی تھی۔ اس خیال سے چھٹکارا اس کے وجود کو مٹائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ گردش حالات نے حکم داد کو پھر چین سے جینے نہ دیا۔ اس کے برے دن آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑنے لگا۔ اس کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کے مقدمات قائم ہوئے۔ سابقہ حکمرانوں سے ذاتی مراسم اور حد سے بڑی ہوئی وفاداری اس کا جرم بن گئی اور اس کے خلاف سیاسی انتقام لینے والے مستعد ہو گئے۔ اس کا سارا اثاثہ جو بینکوں میں جمع تھا، مختلف مقدمات میں زر ضمانت جمع کرانے میں صرف ہو گیا یا وکیلوں کی نظر ہو گیا۔ اسے برطرفی سے اور جیل جانے سے کوئی نہ بچا سکا۔ اس کے خلاف ایسے مقدمات
کھڑے کر دیے گئے تھے کہ وہ ایک میں ضمانت پر جیل سے رہا ہو کے نکلتا تھا تو اسے دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ پولیس کے تشدد سے بچنے اور جیل میں سہولتیں حاصل کرنے کے لیے اس کے لاکھوں اٹھ گئے۔ بالآخر جیل کے اندر ہی ایک کلاس والے سیاسی قیدی نے اس کی مدد کی اور اسے اتنی مہلت مل گئی کہ وہ جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا کے ملک سے ہی فرار ہو جائے۔ مقدمات اس کی عدم موجودگی میں بھی چلتے رہے، اس کی ضمانت ضبط ہو گئی اور اسے مفرور اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا۔ حکمداد نے 10 سال باہر یوں گزارے کہ جیل جانے سے بچنے کے لیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پناہ لیتا رہا۔ اس نے جعل سازی سے چوری ڈکیٹی تک کی، مگر قسمت اچھی تھی کہ پکڑا نہیں گیا۔ وہ اسمگلرز کے لیے کام کرتا رہا اور اس چکر میں کئی بار مرتے مرتے بچا۔ ایک بار لانچ ڈوب گئی، دوسری بار اسے جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ مارنی پڑی اور ایک تختے کے سہارے وہ 2 دن تک تیرتا رہا۔ دن رات اسے سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اسے کوئی شارک یا وہیل نہ کھا جائے۔ وہ اسپتالوں سے فرار ہوا اور جیل گیا تو کسی نے اسے چھڑا لیا۔ عموماً اس کے باس حکمداد کی ذہانت اور کارکردگی سے خوش رہتے تھے۔ اس نے رپوشی کے لیے دگنی عمر کی ایک عورت سے شادی کر لی اور 2 سال لندن میں گزار دیے۔ بالآخر وہ بڑھیا کی قید سے فرار ہوا اور سرحد عبور کر کے فرانس چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش مرد تھا۔ ایک طوائف نے اسے سونے کے لیے جگہ فراہم کر دی۔ اس کے 6 مہینے سوتے ہوئے ہی گزرے کیونکہ وہ فرینچ کا ایک لفظ نہیں جانتا تھا، لیکن عورت انگلش سمجھتی تھی۔ اس نے حکمداد کو بتا دیا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو تاڑنے میں فرینچ پولیس کی چھٹی حص بہت تیز ہے۔ وہ صورت دیکھنے سے پہلے ہی سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ کس کے پاس دستاویزات نہیں ہیں یا جعلی ہیں۔ حکمداد کا سارا دن ٹی وی دیکھتے یا مختصر سے فلیٹ کی دیکھ بھال کرتے اور اخبار پڑھتے گزرتا تھا، یا پھر اپنی لینڈ لیڈی کے ساتھ سوتے ہوئے۔ وہ خاصی حسین عورت تھی۔ 10 سال کی جلا وطنی کے بعد حکمداد کو وطن واپس آنے کا موقع ملا۔ باہر اس نے جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ عیاشی میں اڑایا تھا، لیکن اس دربدری میں جو تجربہ اسے حاصل ہوا تھا وہ انمول تھا۔ اس نے 10 سال میں اتنے پاپڑ بیلے تھے کہ وہ امریکن کوالٹی ایوارڈز یافتہ خالص امپورٹڈ سلاجید کے نام سے مٹی پیک کر کے بیچنے سے بینک ڈکیٹی کی منصوبہ بندی کرنے تک سب کام کر سکتا تھا، مگر اس کی متلون مزاجی نے اسے جم کے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ ساری زندگی اس نے خانہ بدوشی میں گزار دی کیونکہ خانہ آبادی اس کے مزاج کو راس نہیں آئی تھی۔ پھر یہ کہ اسے حسب ضرورت مزاج کوئی گھر والی کسی شرط اور ذمہ داری کے بغیر مل جاتی تھی۔ وہ خود بھی بڑا مشاغ شکاری ہو گیا تھا اور اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ شوہر سے وفا کی جذباتی یا جسمانی طور پر نا آسودہ طبعاً ہوس پرست یا تنہا عورتیں خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا خفیہ اور خاموش معاہدہ کبھی 6 دن چل جاتا تھا تو کبھی 6 ماہ۔ ایک عورت تو اس پر 6 سال مہربان رہی جس کا شوہر دبئی میں رہتا تھا اور سال میں ایک ہی بار گھر آتا تھا۔ ایسے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے گرگے باراں دید کو چنڈال چوکڑی کے چیف اور اس لوارس کے خاندانی سربراہ کی حیثیت حاصل تھی تو یہ ان سب کے لیے خوش قسمتی کی بات تھی۔ وہ سب کو اکٹھا رکھنا، ماہرانہ مشورے دینا، خطرات سے آگاہ کرنا، سمجھا بجھا کے غیر جذباتی انداز میں سوچنا، ان کی حفاظت کرنا اور انہیں ایک ٹیم کی طرح کوچ کرنا جانتا تھا۔ وہ ایک گرم خون رکھنے والا جوانوں کی بات سننے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا اور انہیں ایسی سناتا تھا کہ سب کا دماغ درست کر دیتا تھا۔ وہ بیک وقت سب کا دوست، بھائی، باپ اور محافظ تھا۔ انہیں تھانے اور جیل جانے سے بچاتا تھا اور کوئی چلا جائے تو اس کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس رات پیری مریدی کا ڈرامہ ختم ہوا تو سب سے پہلے محبوب عرف بوبی آیا۔ وہ 24-25 سال کا، ہر وقت ہنستے رہنے والا تیز ترار نوجوان تھا۔ اس نے مجھ سے بڑے جوش خروش کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تمہارے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، رئیس بتاتا رہتا تھا، اور چاچا کا خیال تھا کہ تم ایک دن ضرور یہاں آؤ گے۔ چاچا نے اسے ٹوکا، خیال نہیں پکی بات تھی۔ میں نے کہا رئیس کہاں ہے؟ رئیس حوالات میں ہے، بوبی نے بے نیازی سے کہا اور پھر مجھے چونکتے دیکھ کر بولا فکر کی بات نہیں، ابھی آ جائے گا۔ پھر وہی عمران خان اور گواسکر ہار جیت پر جھگڑا کیا ہوگا۔
چاچا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس لڑکے کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ پتر، کھیل کو کھیل سمجھنا چاہیے، کچھ مل جائے تو واہ واہ، ورنہ بھئی دل خوش ہو گیا، کچھ دیر اور کیا چاہیے۔ کون گیا ہے اسے چھڑانے؟ جیرا بلیڈ وردی پہن کے چاچا نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں میں نے تو منع کیا تھا۔ چاچا کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے جیرے کو 101 گالیاں دیں۔ حرامی کتے کا پلا وردی کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ تھانے دار کی ناجائز اولاد، اچھا ہے آج اندر ہو جائے، کچھ زیادہ ہی بے خوف ہو گیا ہے۔ تھانے پہنچ گیا ہے وردی میں، وہ کھال بھی اتار لیں گے، چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔